آج دی یہ تقریب یقیناً حکومت بندے کیتے ہے جہاں بڑا کنٹریبیوشن ہے سرائکی شاعری دے حوالے نال سرائکی زبان دے حوالے نال اور انہوں نے طبیعت دی ناسازی دے باوجود آج انہوں نے بڑی شفقت کی ہے کہ تشریف گھنا ہے بدی وائس چانسلر صاحب دا بیم ہے کہ ایک خطے دے جڑے انٹلیکچوئلز ہیں ادیب ہیں دانشور ہیں انہاں کو یونیورسٹی دے نال جوڑوں اور نوجوان نسل کو انہاں تو متعارف کروں اور تو تھوڑی دیر دے وچ یہ دھرتی دا ایک عظیم شاعر شاکر شجابادی وہی پنڈال وچ داخل تھی سن میں گزارش کرے سا کہ اساں انہاں دا استقبال کروں اور انہاں کو پتہ لگے کہ اسلامی یونیورسٹی دے وچ انہاں دا استقبال ہے تے یہ ساجا محبتاں اپنے نال گھن کے وجن آج دا یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ انہاں دی خدمات دی اعتراف وچ پنڈال دے وچ سی شاکر شجابادی تشریف گھنا ہے میں چاہتا کہ اساں تالیاں دے نال انہاں دا استقبال کرے سن اور چیتا کو اپنی نشریف کے اوپر آنے اور تاڑی اس چاشنی میں بجی رہے تاڑی کے نال ہے اپنی بجی رہے ہمارا سرائکی دا لیجن میرے پنڈال کے تشریف ہے ایک طویل پانتھا شاعری دا جرا حالی بھی جاری ہے سن شاکر شجابادی جرا طے کیتے اتے کرنے پن ست بسم اللہ جی آیا کو میں آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں اور آئی بھی قرات نعت سوسائٹی سے ہمارے اسٹوڈنٹ قاری سید منیف پیرزادہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آیات کریمہ کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز کریں قاری سید منیف پیرزادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم جناب شاکر شجابادی صاحب مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود لکھتے ہیں کہ ذکر تیرے یار دا مولا کریندہ رہ ونیا اور تو بھی راضی تھی میں اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونیا اور تیرا میرا ہک جو ہے محبوب تاول این کروں عرش تے تو نہ گھنے میں ات چمیندہ رہ ونیا اور لوگ پڑھدن حج نمازاں میرے ذمہ لائی ہو لوگ پڑھدن حج نمازاں میرے ذمہ لائی ہو میں تیرے محبوب دے سہرے لکھیندہ رہ ونیا اور زندگی وچ اے خدا توفیق شاکر کوں دیتی زندگی وچ اے خدا توفیق شاکر کوں دیتی قبر وچ بھی نت ملاداں میں منیندہ رہ ونیا
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں قرأت نعت سوسائٹی سے محمد شہباز مصطفی۔ ویندی توں میں پئی ہیں بادے صبا مدینے، ویندی توں میں پئی ہیں بادے صبا سبحان اللہ۔ اور بہت خوبصورت نعت شاکر صاحب کی، یہ جو
ابھی ہمارا ساتھی پڑھ رہا تھا یہاں پہ، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب کمشنر بہاولپور ڈویژن کہ سر آپ ہمیشہ سرپرستی بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم BLCF کا انعقاد کر رہے تھے تو اس کے اوپر بھی اس طرح کی ادبی محافل کے حوالے سے، اور اس وقت بھی یہ ڈسکس ہوا تھا کہ شاکر شہید آبادی صاحب کے لیے، اور کمشنر صاحب کی ہی اس میں ریکمنڈیشن تھی کہ اس خطے کے لوگوں کو بھی جو ہے ان کا ڈیو رائٹ ہے، ان کی جو رسپیکٹ ہے اس سے نوازا جانا چاہیے۔ میں آج کے یہ میزبان میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر جاوید حسان چانڈو صاحب، ان کی جانب سے بھی میں تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وردی وائس چانسلر صاحب کی جانب سے بھی سید تابش نوری صاحب یہاں پر موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی طرح جناب حسین احمد مدنی صاحب، محمد علی احسن صاحب، بہت سارے ہمارے سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہیں، بہاولپور پریس کلب کے پریزیڈنٹ احمد چوہان صاحب، مجید گل صاحب، اسی طرح CEO ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی لودھرا اورنگزیب ملک صاحب یہاں پر موجود ہیں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جناب حامد خان صاحب یہاں پر موجود ہیں، سابق پریزیڈنٹ اختر عباسی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ایک دب کا ایک بڑا نام پروفیسر ڈاکٹر منیر اظہر چودھری صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ایسے وقتاً فوقتاً نام لے کے آل دا وے ملتان سے اور ساؤتھ پنجاب سے جتنے ہمارے صحافی آئے ہیں، ہماری درخواست پر اور ہماری انویٹیشن پر ہم ان کو آج کے اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاکر سے یادن کے فکردہ سچ ابھردا ہے سچینے شام تھی ویندی، فکردہ سچ ابھردا ہے سچینے شام تھی ویندی، خیالاں وچ سکون اج کل گلینے شام تھی ویندی، اور انہاں دے بال ساری رات روندن بک تو سندے نہیں، انہاں دے بال ساری رات روندن بک تو سندے نہیں، جنہاں دی کہیں دے بالاں کو کھرینے شام تھی ویندی، اور غریباں دی دعا یا رب خبر نہیں کن کرینا ہے، غریباں دی دعا یا رب خبر نہیں کن کرینا ہے، صدا ہنجوان دی تسبیح کو پھرینے شام تھی ویندی، اور میرا رازق رعایت کر، میرا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے، میرا رازق رعایت کر نمازاں رات دیاں کر دے، جو روٹی شام دی پوری کرینے شام تھی ویندی، اور میں شاکر بھوک دا ماریا ہاں مگر حاتم تو گھٹ کہنی، قلم خیرات ہے میری چلینے شام تھی ویندی۔ اور میں ملتمس ہوں دین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ لینگویجز چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سرائکی، اور آج کے اس پروگرام کے میزبان پروفیسر ڈاکٹر جاوید حسان چانڈو صاحب سے وہ تشریف لائیں گے اور شاکر صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ویسے شاکر شجاع آبادی ہوں صرف شجاع آباد کا لفظ نہیں بلکہ وہ پورے سرائکی وسیب کی سنیان، وہ صرف سرائکی وسیب کی سنیان نہیں بلکہ پورے پاکستان دے تمام قومیں تمام زبانیں کی سنیان، بلکہ میں این کنے وعد کریں تھے سان کہ وہ پاکستان دے تمام قومیں اور زبانیں دی نہیں بلکہ پوری دنیا دے مظلوم کی سنیان۔ آنریبل وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اکرم محبوب صاحب، جناب ڈاکٹر احتشام انور صاحب کمشنر بہاولپور ڈویژن، سید تابش نوری صاحب، محترم حامد اختر صاحب، پروفیسر صاحبان، ڈین صاحبان، پریس کلب کے صدر اکمل چوہان صاحب، مجید گل صاحب، اور بہت سارے شاندار سرائکی وسیب کے تمام علاقے دے وچوں آئے ہوئے اعلیٰ ترین قلمکار، صحافی، دانشور، ادیب، ڈاکٹر منیر اظہر صاحب اور حسین احمد مدنی صاحب جیسے پرانے بہاولپور کے عاشق، اس ساری سنگت کو میں جی آئیں کو آدھا غیور بخاری سارا نوجوان خوبصورت شاعر،
سارے کو شعبہ سرائکی کی طرفوں اسلام یونیورسٹی بہاولپور کی طرفوں اور ان ادارے کی طرفوں جی آئیں کو آدھا بسم اللہ آئے ویسیں اجوکا نہیں شاکر شجابادی دی حیاتی دے وچ کوئی پہلا نہیں کہنی وہ 150 کرے زیادہ ایوارڈ گھن چکے تے لکھیں لوگیں دے دلیں دی دھڑکن سارے کی تے اعزاز دی گال ہے کہ شاکر اج سارے کٹھے ہیں اساں ان عہد چیزیں ہیں جڑے عہد دے وچ شاکر سارے نال سانجھا ہے شاکر نال بہت پرانا نیاز مندی دا محبت دا ایک تعلق ہے یہ 30 سال پہلے دی گال ہے جلے شاکر آندہ ہی بہاولپور میڈیکل کالج ودا مشاہرہ تھی دا ہی زمانے تے شاکر دا پھیرا اسا کٹھے بن کے پا آندے اسے ہی میں لگ گئے کہ میں دیہ پھیرا پا گئے بولا پچھو پکا نہ بچدا ہے اچھا ایویں بولا میں تے شاکر کراچی اسا آرٹس کونسل دے مشاعرے ان دے ہتھوں لٹی دے رٹھے لوگ دفیدے مریدے کٹی دے رٹھے نہیں دے ہتھوں ٹھیک ہے آج شاکر اللہ پاک کو حیاتی دے دے ان کو صحت دے دے پہلا خوش قسمت بندہ ہے جیدی ہر ہفتے نہ چلو ہر مہینے نہ ہر سال ایک دفعہ پوری خبر ہول میں بھی یہ شاکر بہت تھی گئے اچھا تو شاکر اللہ دی فضل کرم دے نال اللہ دی رحمت دے نال صدا سلامت ہے صدا بہار ہے اور جتنے لوگ خدا نہ خواستہ جڑے سڑتے ہیں وہ ایویں ترندے رہ ویسن شاکر ایویں ہاں دے موگ ڈلے نہ رہ ویسن عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے شاکر دے ایک محبوب شاعر دا ہے شاکر دا یار ہے محسن نقوی دا ہے یہ شعر ہے جڑا میں شاکر دے نامے کہنا پیا محسن نقوی سرائکی دا بڑا خوبصورت شاعر ہے شاکر دا یار بھی ہے تے شاکر شجابادی کی شاعری کے کئی پہلو ہیں ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں پہلی گال شخصیت کی طرح میں تھوڑی جی تارکن دے ہے کہ شاکر اگر 1955 نہ جمے ہاں تو تسا آسا کتھوں دعویٰ کرنا آج سارا ہم اثر ہے سارا سینگا ہے سارے نال دا ہے سارے زمانے دا ہے سارے عہد دا ہے سو پہلی چنگائی اللہ صحیح سارے نال ایک بھی تھی جو شاکر 1955 دے جام پہ تے صدا سلامت دوسرا کمال یہ ہے کہ شاکر سیالے دے گھرے جام پیا اور سیالے دے گھرے ہیر جم دی ہے سارے دوست رانے محبوب اختر دے آخر دے مطابق سیالے دے گھر پہلی دفعہ رانجھا جام پائے سو ہن سیالے دے گھر رانجھا جام پائے تو تسا تصور کر سکتے ہو جو کچھ تھیونا ہے یہ تھیونا ہے آج کیا پائے آج پورا جہان ہیر کو وسار کریں کہ رانجھے دے پچھوں دیوانہ ہے پہلا جہان ہیر دے پچھوں دیوانہ ہے آج دا جہان ہی رانجھے دے پچھوں دیوانہ ہے جو سیالے دے گھر جمعے تیسری گال شاکر شجابادی دے نام لگیا کھڑے شجابادی شاکر محمد شفیع شاکر تے ہے پیاؤ محمد شفیع تے کتھیں شفاعت کرتے وقت کام موسی صاحبوں آج جڑا ہے وہ صرف شاکر بچہ کھڑے تے نام انہیں شجاباد بچہ کھڑے شجاباد دی دھرتی کو کوئی ایجھا بھاگے اللہ صحیح ہر جا کو بھاگ لیتے پوری زمین پورے قرآن ارض دی مٹی دے ہر ذرے دے وچ ان کی ذات دے جلوے ہیں لیکن کتھیں وہ جلوے زیادہ واضح تھی ونن زیادہ نشابر تھی ونن زیادہ سنجابو تھی ونن شجاباد کی دھرتی دے ہوتے 1875 دے وچ ایک بندہ جمیا جہاں کیا درداں بیماری گڑی علیل ہے سونا نہ سوندا لکھاں دی اپیل درداں بیماری گڑی علیل ہے سونا نہ سوندا لکھاں دی اپیل اللہ روایا پرجوش شجابادی ان خطے دا شاعر ہے جب وہ بھٹو اپنے سپریم کورٹ دی اپیل دے وچ آخری دفعہ کوٹ کیتا کہ سونا نہ سوندا لکھاں دی اپیل ہے شجاباد دی اوہ دھرتی ہے جہاں دے وچوں شاکر دے نال اوندا ہم اثر سارے سرائکی زبان دا سارے زمانے دا ایک سونا شاعر وڈا شاعر رفعت عباس بھی اتھوں تعلق رکھے دے چک دے بستی دے نال باقی ایک کام شاکر بیان کی دے کہ سرائکی دا ایک تیسرا شاعر ہے میں باہر کو رولدہ ودائی اشولا اون دی شادی اتھیں تھی پئی ہے مٹوٹلی ہے ہن دیکھو دسو شجاباد
कम अज कम असां सराय की धरती ता शुजाबाद की धरती कने भाज नहीं सकती। अशू थे बधा बैठे, रिफत उथे जमे, अल्लाह रिवाया पुरजोश तारीख का बड़ा शायर वो उथे जमे, आखिर के जो कोई कसर रही है इन्हें सारे को इकट्ठा करके अल्लाह से शाकिर शुजाबादी बना दिया। शाकिर दे इमेजेस जड़े हैं असा मतलब वैसे कट की गाल करूं कि शई को असा सारे देते हैं, अखी लू कान सब को अल्लाह से देते हैं। लेकिन एक सोनी गाल राणे महबूब तक की है, वो आखिर की थी शाकिर जमिया 8वें दिन को बुखार था, ॾाढा सख्त बुखार था। उन बुखार ने इंदे बहुत सारे जिस्मानी जड़ी तब्दीलियां हैं वो पैदा की, वो हयाती दे नाल हैं पे वो तब्दीलियां उहदे नाल टुरदियां पैन। लेकिन राणा महबूब दा आखण है कि वो मासूम बाल दा 8 दिन दा वजूद उन कमाल दी ताकतवर रूह दी तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकिया जी उहदे नाल जमीन दे उत्ते आई, दुनिया दे उत्ते आई। इन बाल दे विच जम्मण दे नाल जड़ी रूह अल्लाह पाक तखलीक कीती है, वो रूह इतनी ताकतवर है कि वो वजूद दे बंद तोड़ दिते। ये वजूद दे जिस्मानी वजूद के अंदर एक ताकत ना है कि इतनी गाढ़ी रूह संभाल सके। और शाकिर शुजाबादी उन गाढ़ी रूह को इन वजूद के न संभालने के बावजूद उनको रोकने नहीं दिता, उनका इजहार करते थे। वो इजहार सारे सामने है। मैं एक गाल अगर बैठे ऐसे वाइस चांसलर साहब के नाल तो मैं ताबिश साहब को आखिर में आखिर कि एक पुराना मिसरा है फारसी का, वो मेरे को समझ ना आता है। वो मैं शाकिर को बैठे तो मेरे को समझ आया कि कबूल खातिरो लुत्फे सुखन खुदा दा दस्त कि अवाम दी मोहब्बत और कबूलियत जड़ी है और कलाम दा सुखन दा जड़ा लुत्फ है जड़ा हुस्न है एक कहीं दे वस दी गाल कहनी कि रब दी दात है वो चाहे उदेश हो। और शाकिर ई गाल दी जिंदा तस्वीर है कि तुसा आखो कि जी क्या उनकी जबान के बारे गाल करनी, क्या उनके बयान के बारे गाल करनी, क्या उनके असनाफ के बारे गाल करनी, क्या उनकी गजल के बारे गाल करनी, क्या उनके कोड़े के बारे गाल करनी, क्या उनकी रुबाई के बारे गाल करनी, क्या उनकी नज्म के बारे गाल करनी, इनको छोड़ दे वो सारे लिखते खड़े मखलूक खुदा की लिखती खड़ी है। वट्टा चाहो तलू त्रै शायद बैठे होंगे रुके एक मुझे को गजल सुनने बैठे होंगे, लेकिन कमाल है इन्हें हजारे शायरें दे इन जमाने दे विच इन जहान दे विच शाकिर जेड़े कोई गाल करें दे वो गाल उथे बैठे ऐसे 4 बंदे बैठे से अफ्ताब गिलानी साहब सारे साबिक दीन ला दे उन्हें बायकरी शाकिर दे मैं को 4 शेर उथे गुफ्तगू दे दौरान सुना दे। मदनी साहब को शेर याद है, इन्हां को चौहान साहब ने पूछ गिने को 4 शेर याद होते, हामिद भाई बैठे हामिद साहब ने पूछो उनको 8 शेर याद होते। इनका मतलब है कि कोई बंदा दिलों आ दे और दिल तक कुछ दे, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो जेड़ी गाल शाकिर की थी उन अपनी हद वर्ती गाल बयान की थी है। अगर उन आखे के नमाजा रात ने करके तो इस शाम की रोटी को लेने शाम थी गई तो इनमें निसिया क्या उन हयाती हंडाई है, उन हयाती भोगी है, इन तन दे एक लूं दे होते उन सारा सिज भोगे, उन सारा अजाब भोगे, उन सारी हयाती भोगी है। एक हद वर्ती है, एक किस्सा नहीं, एक कहानी नहीं, एक किताबा नहीं। ये शाकिर भाई अपनी लाइब्रेरी में पढ़े से गंजा करके पीएचडी की थी उसी ना, ये हयाती ये जिंदगी है जी कतरा कतरा लम्हा लम्हा चुरा चुरा तुसा अपने तन दे भुगे दे जे भुगे दे ने अगे खैर शाह दा एक जुमला है सराय का बड़ा शायर है खाली दा उनका एक जुमला है जो रुले हैं तरले हैं जेड़ा रुलिया नहीं वो रलिया नहीं। शाकिर रुले शाकिर को रुल दे मैं आप लिखे अखी नाल लिखे बल्कि कितने इकट्ठे रलते भी रुले हैं और इमें हयाती नहीं मिलती, इमें कबूलियत नहीं मिलती। तो शाकिर शानदार शायर अपनी जात है, शानदार बंदा भी है, शाकिर आशिक भी है, शाकिर माशूक भी है, महबूबियत भी उनके अंदर मौजूद है, तो इश्क करने की सलाहियत और ताकत भी उनके अंदर मौजूद है।
اور ان کی شاعری دے وچ سارے نشانیاں سارے شاناں موجود ہیں. شاکر دے زبان دے روح حصے میں ان کی شاعری پڑھدا. بلکہ ہاں ایک چنگی گال کہ جویں اساں آکھے کہ سارے واسطے اعزاز دی گال ہے کہ شاکر سارے نال بیٹھے, شاکر سارے عہد دا بندہ ہے. اساں شاکر کو ڈٹھے سے, اساں شاکر نال الائے سے, شاکر کو سنے سے, شاکر دے نال ہنڈائے سے. یہ ساری خوش قسمت دی گال ہے. سرائکی ڈپارٹمنٹ دے وچ بیٹھا ہوا سی محمد بلال, انہیں ایم فل دا تھیسس سبمٹ کیتے. سرائکی ایم فل دا تھیسس اساں ہونے شاکر تے کروائے سے. ہن میں وائس چانسلر صاحب نال کال کردا بیٹھا ہوں کہ جی اساں شاکر دے اوتے ایک اگلے اسٹوڈنٹ کو اساں دیندے پے ہیں اسکالر کو پی ایچ ڈی دا تھیسس پی ایچ ڈی دی اساں انشاءاللہ سرائکی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شاکر دے اوتے پی ایچ ڈی کرے سی. ایک شاکر واسطے کو کمال دی گال کہنی وہ پی ایچ ڈی نہ پے کرو تو کیا فرق پے ویسی وہ راونا شاکر ہے وہ اوے دا اوے ہے پیا. اچھا یہ مبارک دی حیاتی سفر ویسی کہنے ہوتے پی ایچ ڈی دا کم شاید وہ کچھ سکھ ہوئے, شاید وہ کوئی شاعری وچوں کوئی سوجھلا کو روشنی کو حیاتی کو رنگ کو رمق کو رونق لب ہوئے. سو شاکر دے اوتے ایسا پی ایچ ڈاکٹر صاحب نے میں کو آکے وائس چانسلر صاحب عطا محبوب صاحب فرمائے وہاں کہ یار بات یہ ہے کہ ان کو ہم اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری یونیورسٹی کو دینی چاہیے. میں کہ سر یہ تو تساں اپنے منہ نال گال کرے سو میں نہیں کر سکتا. اساں تو پی ایچ ڈی کروا سکتے ہیں اور یہ گال یہ بھی اعزازی یونیورسٹی کا مطلب ہوندے اعزازی ڈگری کا مطلب ہوندے کہ یہ بھی یونیورسٹی واسطے اعزاز کی گال ہے کہ اساں پہل کرے سوں کہ شاکر کو پی ایچ ڈی. اچھا کیا کریں گے پی ایچ ڈی, واٹ از پی ایچ ڈی؟ پی ایچ ڈی دا تھیسس لکھن والے تک بہت سارے لوگ بیٹھے ہو سن. میں کہیں پی ایچ ڈی کو چھوٹی بڑی بات چلو اپنی آپ دینا میں پی ایچ ڈی کر کے کیڑی توپ چلا کے دیے کیڑی دنیا تبدیل کر دیتی ہے کیڑے زمانے کو میں بدل دیتے. یہ ایک چار شاگرد کتنے انہیں کو چار گالی میں پڑھ کے بھی انہوں کو پڑھا رہی تھے نا. لیکن جڑے بندے لکھاں عوام کو کروڑاں عوام کو باقاعدہ طور پہ ایجوکیٹ کیتے انہوں کو جیون کا حوصلہ دیتے, انہیں نظمہ انہیں شاعری لوگوں کو جیون کا حوصلہ دیتے, لوگوں کو اپنے دکھ اور جذبات کو سمجھن کا حوصلہ اور طریقہ سکھیں دی راہ سکھیں دی. تیرے لمحے دے وچ تساں بیٹھے ہو لمحے دے وچ شاکر دا کوئی ڈورا کوئی شعر کوئی غزل کوئی نظم ساری اون کلیپے کو ساری اون تنہائی کو کتھیں سفل کریں گے کتھیں سجایا کریں گے سارے حیاتی دے سارے رنگیں کو کتھیں سارے لکھیں کو کہیں ایک شعر دے وچ سب بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ سارے نال تھیندا پے یہ کیوں تھیندا پے کیویں تھیندا پے جیڑی گال اساں پوری کتاب وچ بیان نہیں کر سکتے وہ ایک شعر دے وچ ایک مصرے دے وچ سب دس گئے. تو انہی کنے بڑی پی ایچ ڈی کہنے کی سکتی ہے وہ بندے کا رائٹ ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کیتی بنے. سو شاکر شجاع آبادی تے گفتگو گال ہی بے انت بے انتہا ڈھیر سارا تھی سکتے ہیں. میں پتہ نہیں کہ انگلے کو خام خواہ دی سختی پڑتی ہے میں حیاتیت کریں گی کتاب میں شاکر نے کتابیں کو آکے ترکو میں کہنے میں چکمہ کو کچھ شعر جڑے میرے پسندیدہ وہ کاٹ دے تو میں انہیں تے گفتگو کرے سا وہ کیڑی گفتگو کرنی اون دی شاعری توارے نال ہے تساں اون دے نال ہو میں اون دے نال ہاں او سارا یار ہے اساں اون دے یار ہے او سارا معشوق ہے اساں اون دے عاشق ہیں. جان چھوٹی عاشق اور معشوق کے درمیان کیڑی شے ہے؟ کتاب درمیان دے وچ پردہ ہے, علم درمیان دے وچ پردہ ہے. العلم حجاب الاکبر مولا علی کا فرمان ہے کہ علم بڑا حجاب ہے. عرفان چاہیے علم نہیں چاہیے کہ بندہ کیا ہے بندے دے پار کیا ہے ان دے پرلے پاس میں کیا ہے اساں وار کھڑے ہیں یا پار کھڑے ہیں. سو اساں شاکر دے نال ہیں شاکر سارے نال ہیں گالی کو ڈھیر سارا بتاؤں کی ضرورت کوئی نہیں. بہت شاندار میں اج دے مہمان جڑے ہیں کمشنر کئی آئے کئی گئے نہ میں زمین الاٹ کراونی ہے نہ میری کو زمین ہے نہ میرا رقبہ ہے میں کیا گنے لیکن میں انہی شریف آدمی دا بھی عاشق پڑھا لکھا بندہ گرین بک لکھن والا بندہ شاندار آدمی باشعور باذوق اور اون تو بڑی گال ہے کہ جڑا بندہ ایک خواہش کرے دے یونیورسٹی کو آدھے کہ یار انہیں لوگوں کو احترام دو انہیں لوگوں کو عزت دو انہیں لوگوں کو سدو انہیں لوگوں نال اوہو انہیں نال مکالمہ کرو. سو میں سمجھتا کہ سارے واسطے یہ بھی خوش قسمت یہ افسر کئی آمدن کئی چلے ویندن لیکن کمشنر میں نال بندہ ہونا ضروری ہے. سر نال ایک بڑا آدمی موجود ہے ڈاکٹر احتشام انور صاحب. میں چاہنا کہ باقی بچتی گال کی اگر میں کہیں کو گال چک گئی ہے وہ احتشام انور صاحب کریں. ان کے بعد سارے وائس چانسلر صاحب ہیں جڑے لوگ جانتے بیٹھے ملیں انہوں کو پتہ ہے کہ ادب کے بارے شاعری کے بارے جتنا نفیس شوق ڈاکٹر صاحب کا ہے عطا محبوب صاحب کا
جتنی سونی گفتگو ادب کے بارے وہ کرے دیں سارا تعلق ظاہر ہے کساں ادب اور شاعری کے بندے سے سو ساتھ کو واش صاحب صاحب نے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کمشنر صاحب کا تعلق ہے سارا کوئی نیونا گرنا کہہ نہیں لیکن انہوں کی گفتگو سنتے ہیں وہ کہیں اور سنا کرے کوئی تے اساں چاہتے ہیں کہ اے دو شاندار لوگ شریف لوگ بیٹھن انہاں دی گفتگو سا سنو شاکر بہو مہربانی شاکر سلامت ہوئے حیاتی ہوگی وسدا رہے آباد رہے تیسا دی آنکھیں کو منیا اسا تے آئے ہوں ایک بندہ میں کوئی وسر گئے کہ سارے اون دے وچ درمیان دے وچ بندہ اے سارے امام نے کو سنبھالن دے وچ جیسا دی ہیلپ کی تھی لوکا بیٹھے کتے بھاگ گئے رازش لیاقت پوری رازش لیاقت پوری کا بہت شکریہ اون سا کو ہیلپ آؤٹ کیتا یونیورسٹی کو اسا میں شہزاد احمد خالد کا شکریہ ادا کرنا اون سارا پروگرام مینیج کیتا تے اتھر نشاری تے ویسے سارا سنگار ہے جے ساری کہانی کو سارے سامنے ایک چھوٹی جی فلم کی شکل میں پیش کیتا بہت مہربانی سلامت رہو بہت شکریہ استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر جاوید حسان چانڈی صاحب اور چانڈی صاحب جی میں گال کرنے پہ ہیں کہ گفتگو سننے کا مزہ آنے کمشنر صاحب دی اور وائس چانسلر صاحب دی اور اساں ظفر اللہ شاعری صاحب کو دسیا ہا کہ تساں جے چانڈی صاحب نال باسو تو تہاں کو پتہ لگ سی کہ گفتگو کیا ہوندی ہے اور الفاظ چانڈی صاحب کے سامنے ہاتھ بات کے کھڑے تھی میں بہت جی وہ سر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور سر نے گال کی ہے کہ انہیں حوصلہ شاکر سے حوصلہ دیتے لوگوں کو جیون دا یقیناً ہی کہ تو محنت کر کہ انہوں نے لائنز بہت خوبصورت ہیں کہ تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے تو دیوا بالتے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے اور خزاں دا خوف تاں مالی کو بزدل کر نہیں سکدا چمن آباد رکھ بادے سبا جانے خدا جانے اور مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر اور مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے اور ایک پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی ایک پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاگرد منگی رکھ دعا جانے خدا جانے اور میں چانڈی صاحب جس طرح کمشنر صاحب کے والے سے بات کر رہے تھے میں ان کو بلانے سے پہلے شاکر صاحب کا ہی ایک دوڑا ان کی نظر کروں گا کہ تو سادہ بڑھنا بڑھ دل بر ہے گال صفا اساں تیرڑے ہیں تو سادہ بڑھنا بڑھ دل بر ہے گال صفا اساں تیرڑے ہیں بے گوڑے نال تو جا ساکوں یا دور بلھا اساں تیرڑے ہیں اور سارے اوہیں ہاتھن اکھیں تے جہیں قسم چبا اساں تیرڑے ہیں رکھ آپ غلامی وچ شاکر بھامے ویچ وٹا اساں تیرڑے ہیں آپ کے بھرپور استقبال میں تشریف لائیں گے کمشنر بھاولپور ڈویژن جناب ڈاکٹر احتشام انور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہال پر نظر ڈالتا ہوں تم سمیت کس قدر چھوٹے کس قدر بونے کس قدر ٹھگنے لوگ بیٹھے ہوئے اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ آپ لوگوں میں کوئی کمی ہے اس لیے کہ ہمارے درمیان اس قدر قداور شخصیت موجود ہے کہ جس کے مقابل ہم سب بونے ٹھگنے اور چھوٹے دکھتے ہیں جاوید چانڈیا صاحب نے جو یہاں پہ گفتگو کی اس کے بعد کوئی گنجائش رہ نہیں جاتی آپ سے میری بہت سی ملاقاتیں ہیں بہت سی جگہوں پہ ہوتی رہی یونیورسٹی میں کے ہالوں میں کانفرنسوں میں لیکن جس خوبصورتی سے آپ نے آج شاکر شجاع آبادی صاحب کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے شاید اس کے بعد کسی گفتگو کی گنجائش نہیں رہ جاتی اور زبانوں بیان پر اس قدر عبور سرائکی زبان میں جس طرح انہوں نے کہا ہمارے دولت اللہ شاعری نے کہ لفظ آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے میں بہت لطف کچھ جگہوں پہ البتہ میں آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا کچھ جگہوں پہ اتفاق کروں گا آپ نے کہا کہ بارہا
خبر آتی ہے کہ شاکر شجاع آبادی گزر گئے. مجھے یاد آ رہا تھا، اور وہ نہیں گزرتے، ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. گزر جائیں گے بھی تو نہیں گزریں گے. بلے شاہ سمرنا نہیں، غور پیا کوئی غور. تو شاکر شجاع آبادی تو مرنے سے رہے. سرائکی کی شاعری کی سینکڑوں سالہ تاریخ میں خواجہ فرید کے بعد سب سے بڑا نام. اور یہیں پہ میں آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا ہمارے عہد کا بندہ ہے. ہمارے عہد کا بندہ نہیں، ہم شاکر شجاع آبادی کے عہد میں جی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہم کتنے سلام کریں. آپ نے ہمارے شہر کو کیسے کیسے نوازا ہے، کس کس طرح سے نوازا ہے. اور یہ جو قرض ہم سرائکی وسیب پہ لازم تھا شاکر شجاع آبادی کو اپنے درمیان لانا اور ان کی خدمات، ان کی صلاحیتوں کے اعتراف کی ہلکی سی کوشش کرنا، کہاں یہ محفلیں، کہاں یہ باتیں اس کا حق ادا کر سکتی ہے، لیکن اس کی ایک کوشش کرنا، آپ اس میں پہل کی. آقا بہت بہت شکریہ. ایک البتہ میری خواہش ہوگی، جو نوجوان نسل ہے، آج اگر ہم یہاں پہ بھی نظر دوڑائیں تو شاید اس میں ہمیں تشنگی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے طلباء طالبات یہاں پہ اس انداز میں موجود ہیں. اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یونیورسٹی آج کل بند ہے. میری گزارش ہوگی کہ ہم اپنے مین ہال میں، مین آڈیٹوریم میں، جب ایک دفعہ چھٹیوں کے بعد یونیورسٹی کھلے گی تو ایک تقریب کا انعقاد کریں. ان کی موجودگی میں یہ ہمارے درمیان رونق افروز ہوں. رطل الاشعری ہمارے دوست سرائکی کا بہت خوبصورت تحت اللفظ میں کلام پڑھتے ہیں. ان جیسے لوگوں سے، ان سے گزارش ہوگی کہ نئے بچے بچیوں کو بٹھا کر یہ شاعری سنائیں. ہم سارے لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ نوجوان نسل کس انداز میں نئی چیزوں کو لے کے چلتی ہے. تو ہمیں ان کو بٹھا کے بتانا پڑے گا، ان کے حلق سے اتارنا پڑے گا کہ یہ کتنا بڑا نام ہے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو سرائکی کی شاعری سنا رہے ہوں، میری خواہش ہوگی کہ آپ کے ساتھ ایک مترجم بھی موجود ہو جو ان شعروں کو کھول کھول کے اس کی پرتیں ان پہ بات کرتا چلا جائے. تو یہ میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے. میرا تعارف شاکر شجاع آبادی صاحب کے حوالے سے وہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا. ہمارے جیسے سرکار کے ادنا سے کارکن جو کوشش کرتے ہیں، کامیاب شاید نہیں ہوتے، کوشش بھی بہت چھوٹی اور بہت ناقص ہوتی ہوگی، لیکن وہ کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حالات میں کوئی بہتری آئے. تو ہمارے لیے تو یہ ہمارا تو میگنا کارٹا ہے یہ، تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رکھ جا، ہوا جانے خدا جانے. اور مجھے ہے پوری تھے وے نہ تھے وے مگر بیکار نہیں ملتی. دعا شاکر تو منگی جا، دعا جانے خدا جانے. آپ کی ادائیگی میں بھی سرائکی نے خوبصورت رنگ بھرا ہے. اچھا بہت شکریہ. میں تو شاکر صاحب، مجھے بہت خوشی ہوئی جب میرے ساتھ بیٹھے گئے دو ڈاکٹر صاحبان نے مجھے سند عطا کی کہ شاکر کی فہم میں، ان کی فراست میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی اس بیماری کے سبب. اور یہ ساری باتیں جو ان کے حضور کی جا رہی ہیں اس کو پوری طرح وہ سمجھ رہے ہیں، اسے جذب کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. شاید وہ افسوس کرتے ہوں کہ وہ اب اس طرح سے بات نہیں کر سکتے 1994 سے پہلے، جب جس انداز میں وہ کرتے ہوں گے، زندگی گزارتے ہوں گے. وہ آئے تو ہم جیسوں پہ بھی ایک بوجھل پن طاری ہو گیا ان کی طبیعت دیکھ کے، ان کے مسائل دیکھ کے. پھر ایک شعر نے حوصلہ دیا، مجھے جانے کہاں سے اس کا خیال آیا ان کی خاموشی دیکھ کے. ہم سب بات کر رہے ہیں، ہمارے درمیان خاموش ہیں، تو شاکر شجاع آبادی خاموش ہیں. اور کیوں خاموش ہے؟ ایک شعر مجھے کہتا ہے
کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. آپ نے دیکھا دریا شور مچاتا, اچھلتا, کودتا, چٹانوں سے ٹکراتا, وادیوں سے گزرتا, جا کے دریا سمندر میں گرتا ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت, جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے. بہت شکریہ. بے حد شکریہ جناب کمشنر بہاولپور ڈویژن ڈاکٹر احتشام انور صاحب. اور میں خوش آمدید آدم اور اتنا سارے صدر تشریف گھنن سربراہ شعبہ سرائکی ایسی کالج بہاولپور ڈاکٹر اسمت اللہ شاہ صاحب تشریف گھنن انہوں کو جی آئیں کو آدھے ہیں ایویں ڈائریکٹر آرٹس کونسل بہاولپور سجاد حسین صاحب تشریف گھنن جی آئیں کو آدھے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر معظم جمیل صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ, رجسٹرار اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور. اور میں انتہائی ادب سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, خوش آمدید بھی کہتا ہوں ہمارے بہاولپور کی ہر دل عزیز شخصیت جناب ڈاکٹر رانا طارق صاحب, آپ یہاں تشریف لائے. اور یقیناً آپ کا جو ہم نے دیکھا کئی دفعہ کہ آپ کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس خطے کا جو ادب ہے اور جو ادیب ہے اور اس سے جڑے لوگ ہیں ان کو بھی پروموشن کی جائے. اسی طرح بہاولپور پریس کلب کے میں تمام دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور جنوبی پنجاب سے جتنے بھی, کیونکہ بہت سارے دوست آئے ہیں, سب کا نام لینا شاید ممکن نہ ہوگا, تو پورے ساؤتھ پنجاب سے, سرائکی وسیب سے جتنے ہمارے مہمان آئے ہیں ان کا میں شہروں کے نام کم از کم لے سکتا ہوں. راجن پور, ڈی جی خان, لیا, مظفر گڑھ, بہاولپور, خانے وال, صاحب وال, حاصل پور, بہاول نگر, کبیر والا, جھنگ, ان تمام علاقوں سے جو ہمارے ساتھی یہاں پر آئے ہیں ہم انہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر ملتان, سوری, دا ہارٹ آف دا وسیب, اور پروفیسر ڈاکٹر آفتاب گیلانی صاحب آلتا, وہ امریکہ سے حال ہی میں پہنچے ہیں اور آج یہاں پر تشریف لائے. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا. اور شاکر سنگھ کوئی تو پہلے جو ایک ایوارڈ آج جالا جرا ہے انہوں نے نہ کروں, میں صرف انہوں نے ایک بڑھا انہوں نے نہ کرے سا کہ سارا کہ شاکر صاحب نے نا میرے خیال میں ایک واحد شاعر ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر کا ایڈریس دیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے ملنے آئیں تو کیسے آ سکتے ہیں. آدم کے دل من کو بھی تا لنگ آمی, دل من کو بھی تا لنگ آمی, میرے گھر دا سوکھا رہے. اور ہاں واسی دکھ دے صوبے دا, ہاں واسی دکھ دے صوبے دا, ضلع غم تحصیل جفا ہے. اور چند میل فراق دے موزے تو, چند میل فراق دے موزے تو, ایک ہنجواں دا دریا ہے. جدا شاکر پرلی مانٹپ سے اگو سامنے میری جا ہے. اور اسی طرح کہ بے وزنے ہیں, بے وزنے ہیں تیری مرضی ہے, بھامیں پائچ پا بھامیں سیرچ پا. اور پا چندی چٹی چاندنی وچ, یا رات دے سخت اندھیرچ پا. اور بھامیں کہیں دشمن دی فوت کیتے, یا جھمر دے کہیں پھیرچ پا. راہ رلدے شاکر کنگن ہیں, بھامیں ہتھچ پا بھامیں پیرچ پا. اور اب جس کے لیے آج یہ میلہ سجایا گیا کہ ان کو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے شعبہ سرائکی اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ, اور میں ملتمس ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ وہ ایوارڈ دیں گے. اور وردی وائس چانسلر صاحب جناب کمشنر بہاولپور ڈاکٹر احتشام انور صاحب, ڈاکٹر رانا طارق صاحب, سید تابع شلوی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر جاوید حسان چانڈیو صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ پلیز تشریف لائیں. اور جی سر آگے یہ ٹیبل ہٹا لیں تھوڑا سا, ٹیبل نکال لیں. سر اس طرف ایک منٹ سارے قبول فرماؤ. اسلامیہ یونیورسٹی کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ آپ
इनके बारे में इनके बेटे या इनके बेटे कैमरों की तरफ इसका रुख कीजिएगा अब्दुल्ला शेर आ रहा है। क्या होगा कि नजूमी ना डरावे दे असाकू बद नसीबी दे, नजूमी ना डरावे दे असाकू बद नसीबी दे, जना हत्थां ते छाले पे लकीरां खुद बदल वेसन। अब इस इवेंट के लिए, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स के लिए जो हमेशा हमें अपनी टीम में अपने साथ शामिल रखते हैं और हमें एजाज है कि हम उनकी टीम का हिस्सा हैं, और हमें ये एजाज है कि जिस अहद में वो इस इदारे के सरबराह हैं, हम उस अहद में इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का पार्ट हैं कि जिन्होंने हमेशा इस खित्ते के अदब के साथ, कल्चर के साथ और इसकी सकाफत के साथ मोहब्बत की है, और उस जो इन चीज़ों से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मोहब्बत की है। मैं चाहूँगा कि आप उनका इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाएंगे वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब। शुक्रिया अतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी जनाब एहतशाम अनवर साहब, कमिश्नर बहावलपुर, दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, शुरू से आखिर तक बहुत ही मोहब्बत करने वाले लोग, पूरे जनूबी पंजाब से आज रेजिडेंट एडिटर्स और सीनियर जर्नलिस्ट आए हैं। उस मुनासबत से मैं जनाब शाकिर शुजाबादी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के इस तारीख़ी हॉल में आकर इसकी अज़मत को मज़ीद बढ़ाया। आज हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात थी और हमारे ऊपर जो क़र्ज़ है जिसको अभी हम पूरी तरह नहीं उतार सकते, उसकी एक किस्त हम अदा कर रहे हैं, एक टोकन अवार्ड देकर हम ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमें शाकिर शुजाबादी साहब के पैगाम को, उनकी शायरी को अपने स्टूडेंट्स में और ज़्यादा आम करना है। वैसे तो वो यही होगा कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने उनको अता की है, मैं अपनी लिमिटेड सी कैपेबिलिटी, सलाहियतों के साथ, जो एक इंसान की मजबूरी या लिमिटेशन होती है कि वो किसी भी चीज़ को अगर बयान करता है तो जो उसके अपने अल्फाज और ख़यालात का ज़ख़ीरा होता है उससे उसको बयान करने की कोशिश करता है। ये ज़ुबान की लिमिटेशन है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो बात मैं कह रहा हूँ वो मेरी लिमिटेशन की वजह से इस तरह कह रहा हूँ, और वो पूरी बात नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शाकिर शुजाबादी साहब एक अवामी शायर हैं और हर दौर में जो ये नेमत खुदादाद है, जैसे उर्दू में एक नज़ीर अकबर आबादी हैं, उनका जो कलाम है उसमें वो थीम्स हैं जो अवाम से रिलेट करती हैं सादा ज़ुबान में उस दौर के हिसाब से। और दूसरी तरफ गालिब जैसा शायर है कि जिसके शेरों में बहुत ही अजीम तरीन ख्यालात मिलते हैं। तो मैं शाकिर शुजाबादी साहब के कलाम से जितना सुन के इंस्पायर होता हूँ, मुझे उन दो चीज़ों का एक इम्तिजाज नज़र आता है। मैं अब अगर उसको बयान करूँगा, वो एक है कि 4 ब्लाइंड अंधे हिंदुस्तानी लोग थे और एक
ہاتھی تھا اور ان چاروں سے پوچھا گیا ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو ایک نے ہاتھی کے ٹانگوں کو پکڑا ہوا تھا تو اس نے کہا ہاتھی درخت کے تنے کی طرح ہوتا ہے، اگر اس کو پہلے سے پتا تھا کہ تنا کیسا ہوتا ہے۔ تو دوسرے نے ہاتھی کے جسم پہ ہاتھ لگایا تو اس نے کہا ہاتھی تو دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ ایک نے اس کی دم کو پکڑا ہوا تھا تو اس نے کہا ہاتھی تو ایک رسی کی طرح ہوتا ہے۔ تو میں بھی اسی لحاظ سے اپنی لیمیٹیشنز کی وجہ سے جو میرے پاس صلاحیتیں ہیں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری آبزرویشن ہے کہ اس دور میں پاکستان میں جو عوامی شاعری ہے وہ زیادہ جو تھیمز عوام سے ریلیٹ کرتی ہیں، کوئی وجہ ہے یا تو ہم خود اس خطے میں مقید ہیں، میں 8 سال سے جنوبی پنجاب میں، لیکن ہم یوٹیوب اور اس کی وجہ سے پورے دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عوام کی تھیمز ہیں وہ زیادہ تر سرائکی شعراء کی شاعری میں، کلام میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ شاید وہ اس مقام اس جگہ ہونے کی وجہ سے اوور ویٹ ہیں ہم، ورنہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے پورے ملک میں، کیونکہ یہ پاکستان کا سینٹر ہے، یہ خطہ جو ہے پاکستان کے سینٹر میں واقع ہے، چاروں صوبے یہاں آ کے ملتے ہیں، تو ان تھیمز کی جو معراج ہے وہ شاکر شجاع آبادی کی شاعری میں ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ابدی پیغام بھی لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہمارے دور کی جو ساری تھیمز ہیں ان کو سموئے ہوئے یہ شاعری ہے۔ ہمارے دور میں، اور شاید ہر دور میں یہ تھیمز ہوتی ہیں، لیکن اس دور کی تھیمز شاکر شجاع آبادی صاحب کی شاعری میں ہیں، اس لیے یہ بہت آسانی سے عوام کی زبان پر چڑھ جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک دفعہ پھر کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی، ہم گورنر صاحب سے بات کریں گے، ان کا قریب وزٹ ہے، اگر وہ ہم سے تعاون کریں تو اسپیشل کانوکیشن ہے، کچھ اعزازی ڈاکٹریٹ یونیورسٹی نے دینی ہے، لیکن میرا فلسفہ ان کے بارے میں، اعزازی ڈاکٹریٹ کے بارے میں وہی ہے جیسے ڈاکٹر چانڈیو نے کہا کہ اکثر اوقات لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، جو اعزازی ڈاکٹریٹ ہے وہ اس شخص کے اعزاز میں نہیں ہوتی بلکہ اس سے زیادہ تر یونیورسٹی کو اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کیس میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو شاکر شجاع آبادی صاحب کی شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کے عہد میں موجود ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہوگا اگر ہم ان کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے سکے، کیونکہ یہ ڈاکٹر ہیں، یہ فلسفی کے، لو آف نالج کے یہ ڈاکٹر ہیں، یہ اعلیٰ ترین اس کی معراج پر ہیں۔ یہ جیسے چانڈیو صاحب نے کہا کہ جو ان کو بچپن میں بخار ہوا، وہ ایک اٹیک ہوا، وہ ایسا تھا کہ ایک ایسی روح جسم میں ڈال دی کہ جسم ہی نہ برداشت کر سکا۔ تو یہ محاورتاً، استعارتاً جیسے بھی انہوں نے بات کی، لیکن یہ بات صحیح ثابت ہوئی ان کی زندگی میں۔ تو میں ایک دفعہ پھر سر شاکر شجاع آبادی صاحب، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بہاف پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اعزاز بخشا، آپ ادھر آئے، آپ نے اس کیمپس کو، اس یونیورسٹی کو یہ اعزاز دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ نے ان کی یونیورسٹی سے یہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ڈاکٹر احتشام انور صاحب نے کہا کہ آپ کا جو پیغام ہے وہ عوام کا پیغام ہے، وہ عوام کی آواز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے اس کو شعروں کی صورت میں محفوظ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زبان خلق ہے اور اس کو ہمیں نقارہ خدا سمجھنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ جناب وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور، انجینئر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب، اور آج کے اس خوبصورت تقریب کو سجانے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پچھلے کئی دنوں سے ڈائریکٹوریٹ آف آؤٹ ریچ کمیونیکیشن اینڈ پبلک ریلیشنز شہزاد احمد خالد صاحب اور ہم ایز اے ٹیم اس میں دن رات یہ کر رہے تھے، اور اس طرح میں بطور ایڈوائزر آئی یو بی کلچر پروموشن سوسائٹی، اپنی سوسائٹی کے کو ایڈوائزرز کا اور باقی بچوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، خاص طور پر سفیان یاسر قبان صاحب وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اور میں اس سے پہلے کہ ہم اس کا وائنڈ اپ کریں، صرف میں 2-4 لائنز شاکر سائیں کی، اور اس کے بعد پھر کہ حسرتاں کو قید کرتے پہرے دیندہ رہ گیا،
हसरतां को कैद करते पहरे देंदा रह गया और प्यार को बदनाम थीवण तू बचेंदा रह गया रात मुझी ती भी मुझा सोच सारी मूझ दी मुझे कागज दे उते मैं गम लुकेंदा रह गया और जो रहे सो उहो चेसो जो रहे सो उहो चेसो आहदा सारा लोग है मैं जदा भी सुख रहायूं गम कपेंदा रह गया और आखिर दे विच के फुट गया है यार मेरा मेरी झुगी साड़ते फुट गया है यार मेरा मेरी झुगी साड़ते वल भी शाकिर बेवफा को मैं गुलेंदा रह गया। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया।